السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو مہرین ذیشان چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو جہاں رکھے ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آباد رکھے، اور ہمیشہ اپنے فیصلوں کے بیچ پہ کھڑے ہونے کے لیے اللہ پاک آپ کو اتنی پاور دے کہ آپ اپنے ڈیسیژنس کے لیے سٹینڈ لے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہوں میرا آج کا عنوان، اور میرا آج کا عنوان ہے کاش۔ ہم بہت سی چیزوں میں زندگی میں کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ زندگی کی گاڑی ایسی ہے جو بڑی تیز ترین رفتار سے جو ہے وہ دوڑ رہی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کاش بولتے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں پسندیدگی ہو، چاہے وہ کوئی اچھی جاب اپرچونیٹی ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ دولت ہو، مکان ہو، کچھ بھی ہو۔ مطلب بیسیکلی ڈیزائرز کے لیے، خواہشات کے لیے ہی کاش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ بہت ایسے لفظوں میں خود بھی کاش کا لفظ بول جاتی ہوں کہ کاش اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت اور دولت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، مگر آپ اپنی دولت خرچ کر کے بھی یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ اسی طرح جب وقت ہوتا ہے تب اکثر دولت نہیں ہوتی، اور جب دولت ہوتی ہے پھر وقت نہیں ملتا۔ واہ، اگر سوچا جائے تو یقین مانے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی ایک گہری بات ہے کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی کی تمام تر دولت دے کر یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کتنا وقت اور رہنا ہے، کیا ہمارے پاس کتنی مہلت ہے؟ کچھ ایسے راز ہیں جو اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے ہیں، کیونکہ شاید ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اس خوف سے، اس فکر سے ہم بہت پہلے ہی مر چکے ہوتے کہ اچھا ہم نے فلاں دن جو ہے وہ مر جانا ہے، تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ برداشت نہ کر پاتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، سننے میں آتا ہے جو اللہ پاک کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ یقین جانے کہ وہ اپنی موت کو ڈیلی یاد کرتے ہیں کہ وہ ایسا کون سا لمحہ ہوگا جس دن وہ اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنے، میں کہتی ہوں کتنے نورانی چہرے ہوتے ہوں گے ایسے لوگوں کے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کو ملنے کا اشتیاق ہوگا۔ ہمیں تو بس دنیا پانے کی خواہش میں ہی ہم لوگ جو ہے وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو بس گھر حاصل کرنے کی خواہش ہے جس کے لیے ہم دولت کما رہے ہیں، یا جائیدادیں بنا لیں، یا کچھ بھی جاب میں اپنا نام بنا لیں، کچھ بھی ایسا۔ لیکن میرے خیال سے ایسی تیاری تو نہیں ہوگی ہماری کہ ہم خود اپنی موت کو جو ہے وہ یاد کریں۔ کہتے ہیں نا کہ قبر بھی جو ہے وہ ڈیلی آپ کو آواز لگاتی ہے کہ بھئی اے انسان، تو نے اس میں آنا ہے تو اپنی تیاری کر لے، اپنے اعمال جو ہے وہ تو ریڈی کر لے۔ لیکن ہمیں سنائی نہیں نہ دیتی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جب مریں گے تو پھر دیکھیں گے، تو یا جب بڑھاپا آئے گا تو پھر عبادت کر لیں گے، ابھی تو جوانی کا زوم ہے، تو ہم جتنے گناہ کر سکتے ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم رائٹ پر ہیں تو کیا کریں، نہیں کنٹرول ہوتا تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن موت تو آپ کے جوانی اور بڑھاپے کا وقت دیکھ کر نہیں آتی، وہ تو ایک بچے کو بھی آنی ہو تو بھی اس کو لے جاتی ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے بھی اس دنیا سے جانے کا وقت جو مقرر کر رکھا ہے۔ تو کاش کا لفظ کہیں ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہ کاش ہم نے اتنی دولت کمائی، ہمارے پاس کتنی دولت تھی، تو کاش یہ دولت ہماری موت کے وقت کو ٹال دیتی اور ہمیں روک لیتی۔ اسی طرح کبھی کبھار ہمیں کوئی بہت زیادہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور زندگی ہمیں موقع دیتی ہے، ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، تو ہم کبھی زیادہ تر لوگ، موسٹلی لوگ غلط راستوں کے اوپر ہی چل پڑتے ہیں۔ نئی ڈیسیژنز آپ لے پاتے ہیں کہ کون سا ساتھی آپ کے لیے زندگی میں بہتر ہوگا، کیونکہ زندگی کا جو سفر ہے نا، وہ جب تک آپ کسی کے ساتھ گزارتے نہیں ہیں تب تک آپ کسی کے بارے میں اتنا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہاں، فارمیلٹی کے طور کے اوپر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چند صفات کے طور کے اوپر کہ ہاں بھئی میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، فلاں شخص بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا آپ کا اس کے ساتھ فیوچر برائٹ ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ بہت بڑے امیر ہوتے ہیں، امیر ترین انسان سمجھ کے آپ اس سے شادی کرتے ہیں، لیکن جب آپ اسے شادی کر لیتی ہیں تو بعض اوقات قسمت کا کھیل ہوتا ہے سارا۔ امیر ترین انسان بھی جو ہے وہ بیچارہ ککھ پتی بن جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا اس کے پاس، سارا کچھ اسے چھن جاتا ہے۔
اور کچھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ شرابی قسم کے لوگ نکل آتے ہیں، اچھے نہیں نکلتے۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جیون ساتھی جو ہے وہ کمپیٹیبل ایز ٹو کہ بہت غریب انسان اچھا رہتا ہے یا بہت امیر انسان اچھا رہتا ہے۔ یہ سب قسمت اور وقت کے کھیل ہیں اور کاش کے کھیل ہیں، کیونکہ جب آپ کسی جگہ کے اوپر کچھ چیز کو لوز کرتے ہیں یا کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں، تبھی آپ کہتے ہیں کہ کاش وہ ہوتا تو زندگی اچھی ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک وقت کے اوپر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ بہت سے کڑوے گھونٹ بھی آپ کو زندگی میں پینے پڑتے ہیں، ایسے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں جو اس ٹائم تو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن آگے چل کے وہی ڈیسیژنز آپ کے لیے جو ہیں وہ بہت بیٹر جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں پڑھ رہی تھی تو کتنے ہی زبردست کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں۔ تو مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش کے قابل سمجھا، کیونکہ وہ جتنی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، جتنا سب کچھ اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں تو ہم کچھ بھی اس کا ریٹرن نہیں کر پا رہے، لیکن اگر وہ ہماری آزمائش لے رہا ہے اور وہ جتنی بھی سخت آزمائش ہوگی اتنا ہی اس کا خوبصورت اور بہتر انعام بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس آزمائش کے اوپر کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر ثابت قدمی سے چلیں، غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ اسی طرح اپنے ڈیسیژنس کو اسی وقت لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ڈیسیژنس آپ نہیں لیتے پھر وہ لوگ آپ کے لیے وہ ڈیسیژنس لے لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو ول پاور نہیں ہے، تو پھر چلو اب یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اب یہ کرنا ہے اور یہی کرنا ہے۔ اس لیے کاش کے لفظ کو اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان پر راضی ہونے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا اور یہ راہ اللہ نے ہمارے لیے چنی ہے تو یہ بہتر ہے۔ ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے کریں تاکہ اللہ پاک اس کو آپ کے لیے خیر و برکت کا بنا دے۔ اگر وہ راستہ آپ کے لیے مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے اور اس راستے کا آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ وہ راستہ کیسا ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کو شامل کریں گے اور اس میں اگر آپ دعاؤں کے ساتھ اس راستے کو چلنے کی کوشش کریں گے تو مجھے پوری امید ہے اگر وہ راستہ آپ کے لیے غلط بھی ہے تو اللہ پاک اس کو آپ کے لیے ہموار کر دے گا، اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا تو یوں سمجھیں کہ بس اس کا بیڑا پار ہے اور وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو اللہ کا دامن کسی بھی صبر کے وقت کے اوپر، کسی بھی مشکل گھڑی میں، اچھے وقت کے اوپر بالکل نہ چھوڑیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ سو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا سٹیزن ہونے کی یہ بہت اچھی نشانی ہے۔ اللہ حافظ۔